نبیذ کیا ہے؟ کھجوریں یا سوکھے ہوئے انگور، کشمش کہہ لو یا منقے، جو یا گندم اور اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے، یہ ایک پانی کے گھڑے کے اندر ایک خاص مقدار میں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈالتے، جیسا کہ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے، اور اس میں پانی ڈال دیتے۔ اگر آج شام کو یہ بھگو کر یہ چیزیں رکھی ہیں تو پھر صبح سے اس کو پینا شروع فرماتے، وقفے وقفے سے جب دل چاہا تو کچھ اس میں سے لے کر پی لیا۔ تو جس رات کو یہ بھگوتے ان چیزوں کو، تو اس کی صبح کو اس کو پینا شروع کرتے، اور 2 دن تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو استعمال میں رکھتے۔ پہلا دن گزرنے کے بعد دوسرا دن، پہلے اور دوسرے دن کے درمیان کی رات بھی، اور دوسرے دن کی جب شام ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ باقی بچا ہوتا اس کو آپ پی لیتے، اور اگر جو باقی بچا ہوتا وہ زیادہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پی کے اس کو چھوڑ دیتے۔ تو پھر صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی خادم کو بلواتے اور اس کو فرماتے کہ پی لو، وہ پی لیتے، یا اگر کوئی بھی پینے والا نہ ملتا تو اس کو پھینکوا دیتے۔ کس لیے کہ اب تک تو اس پانی کے اندر قوت ہی قوت، طاقت ہی طاقت، پاور ہی پاور تھی۔ اب تیسرا دن آنے پر اس کے اندر اب خمیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے نشہ ہوتا ہے۔ نشہ آور ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو ختم فرما دیتے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبیذ کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر استعمال فرمایا، اور یہ ایک سستا اور انتہائی پاورفل یہ غذا بنتی۔ جن لوگوں کو شوگر کا مرض نہ ہو وہ آج بھی پئیں۔ اس کو کہتے ہیں نبیذ، نبض میں سے بنا ہوا ہے۔ نبض کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ نبیذ پھینکا ہوا سے مراد یہ ہے کہ جب پانی کے اندر پھل خشک جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تو ایک رات کے اندر پھل جو ہے نا وہ اپنی تاثیر پانی کے اندر پھینک دیتا ہے۔ ہاں جی، پھل اپنے اندر میں سے وہ اپنی تاثیر کو پانی کے اندر پھینک دیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نبیذ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نبیذ حلال ہے، تو سرکار نے یہ نبیذ پیا۔ یہ نبیذ جو ہے ایک زمانہ تھا کہ اہل اسلام کے اندر ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لوگ اس کو پیتے تھے۔ تو جس وقت شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، شراب چونکہ 2 مقصد اس سے ہوا کرتے تھے پینے والوں کے، ان میں سے ایک مقصد ہوتا تھا پاور حاصل کرنا، کہ شراب بڑی طاقت دیتا ہے، اور خاص طور پر جب یہ لوگ آج کل کے معاشرے میں شرابی کبابی لوگ شراب کو پی کر تو اپنی جو عیاشیاں ہیں نا ان کو داد دیتے ہیں۔ 2 اس کے فائدے اب واضح ہوئے۔ ایک فائدہ شراب کے اندر پاور، اور دوسرا یہ کہ یہ شراب جو ہے یہ نشہ دیتی ہے، تو اس لیے نشے کی مقصد کے لیے لوگ اس کو پیتے۔ تو نشہ تو اللہ پاک نے حرام قرار دے دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کل مسکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا۔ تو جو اس کے اندر حرمت کا پہلو تھا نشے کا، اس کی بنا پر شراب کو حرام کر دیا، اور ٹوٹلی حرام کر دیا، اس لیے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں تھوڑی سی طاقت حاصل کرنے کے لیے پیتا ہوں، نام طاقت حاصل کرنے کا وہ لے لے اور اس سے وہ نشہ حاصل کر کے تو گل گپاڑے کرتا رہے۔ جیسا کہ آج کل کے زمانے کے اندر بھی
استغفراللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بیرونی ملکوں میں ہم جاتے ہیں نا، تو جن لوگوں نے پاکستان نہیں دیکھا، وہیں کے رہنے والے ہیں ہمیشہ سے اور مسلمان ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں بھی لوگ شراب پیتے ہیں؟ اب ہمارے پاس اس وقت جواب کوئی نہیں ہوتا، ہم ان کو کیا بتائیں؟ تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو برے لوگ ہیں، فاسق فاجر، اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور شریعت کے باغی لوگ، وہ پیتے۔ تو میرے دوستو، نشے کی بنا پر شراب تو ہو گئی حرام، اور کتنی شراب حرام ہوئی؟ ٹوٹلی، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کو دوائی کے طور پر بھی مت پیو۔ کسی نے پوچھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دوائی کی غرض سے میں شراب تھوڑی سی پی لیا کروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شراب تو خود بہت بڑی بیماری ہے، تو چھوٹی بیماری کو دور کرنے کے لیے بڑی بیماری جو ہے اس کا تم استعمال کرنا چاہتے ہو، اس کو لینا چاہتے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے حدیث پاک کے اندر کہ آپ شراب کو ام الخبائث کہتے تھے۔ ام الخبائث، خبائث خبیثتن کی جمع ہے، جتنے گندے اور ناجائز اور برائی کے کام ہیں، ان سب برائی کے کاموں کی ماں، یہ شراب کو نام دیا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اب رہی بات یہ طاقت حاصل کرنے کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبیذ کو حلال لگا۔ آپ سمجھ گئے، شراب کو حرام کر دیا اور نبیذ کو حلال لگا۔ اور بڑی آسان چیز ہے کہ چھوارے لا کے آپ پانی کے مٹکے کے اندر، پانی کے گھڑے کے اندر آپ ڈال دیں، اس میں پانی بھر دیں، ایک رات گزر جانے کے بعد، یعنی 12 گھنٹے گزر جانے کے بعد آپ اس کو 2 روز تک آپ اس کا پانی جو ہے وہ پی سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو خوب پاور ملے گی، جسم خوب تن و مند ہوگا، جسم کے اندر چستی پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر جو تر کھجوریں ہیں وہ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ڈال لیں، گٹھلیاں نکال کے وہ ڈال دیں، چھوارے ہوں تو گٹھلیاں نکال کے وہ ڈال دیں۔ اسی طرح اگر منقے ڈالنے ہوں تو منقے ڈال لیں، ان کو آپ پئیں، ہاں جی۔ اسی طرح گندم جو ہے اس کو ڈال کر، کبھی یہ ہوتا ہے کہ گندم کا دلیا بنا کر موٹا موٹا دل کے تو اس کو بھگو دیتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ پانی وہ ایک ٹانک کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، بڑا پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے۔ لیکن جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہو تو ان لوگوں کے لیے یہ کھجور یا چھوارے کا نبیذ یا انگوروں کا نبیذ یا گندم کا نبیذ، اسی طرح گنے سے بھی بنتا ہے، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ ان کو نہ پئیں۔ ان کی جگہ پر وہ کیا کریں، وہ جو لے لیں، جو کے دانے لے کر ان کو بھگوئیں پانی، تو 12 گھنٹے وہ جو پانی کے اندر بھیگے رہیں، اس کے بعد وہ پانی ایک ایک گلاس کر کے، ایک ایک پیالہ کر کے تو آپ دن بھر آگے پیتے رہیں، پھر اگلی رات بھی بشک پئیں، پھر اس سے اگلا دن جو ہے وہ بھی آپ استعمال کریں، یعنی 2 دن اور 1 رات۔ یہ کتنا ہو گیا جی؟ 12 دونے 24 اور 12 تیوں 36 گھنٹے تک آپ کو استعمال کریں۔ 36 گھنٹے کے بعد جو بچ جائے تو اس کو کسی اور کو پلا کر تو اس کو ختم کر دیں، اس کو باقی نہ رکھیں، اور اگر پینے والا کوئی نہ ہو تو اس کو آپ پھینکیں، کیونکہ اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر پھر خمیر ہونا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر شراب کی تاثیر جو ہے شراب بننا شروع ہوتی ہے۔ یہ زبردست ٹانک، بے شمار وٹامنز اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر آئرن موجود ہے، فاسفورس موجود ہے، اس کے اندر وٹامن بی کمپلیکس موجود ہے جو کے اندر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایسے ایسے اس کے اندر اللہ پاک نے جوہر رکھے ہیں کہ جن سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور آدمی جو ہے وہ تندرست ہوتا ہے۔ حلال چیزوں جو ہیں ان کے اندر طاقت تلاش کرو،
ہاں جی، آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک بندہ شراب نہ پیے تو آدمی کو طاقت حاصل نہیں ہوتی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس سے بڑھ کر شیطان کا جو ہے وسوسہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبیذ، اس کو کہتے ہیں نبیذ. یہ نبیذ 12 گھنٹے کسی بھی سوکھے ہوئے خشک پھل کو، چاہے آپ سوکھی ہوئی خوبانیاں ڈال لیں یا سوکھی ہوئی انجیریں ڈال لیں، کوئی ایسی چیز ڈال لیں، پانی اس کے اندر کھلا ڈالیں اور 12 گھنٹے تک وہ بھگویا رہے، تو 12 گھنٹے کے اندر وہ اپنے اندر کی تاثیر جو اس کو پانی کے اندر پھینکنا شروع کر دے گا. 12 گھنٹے کے بعد اس کو پینا شروع کریں اور 36 گھنٹے تک آپ اس کو پی کر مکمل ختم کر دیں. یہ نبیذ ہے.